سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا جسد خاکی ایک خصوصی طیارہ کے ذریعے دبئی سے کچھ دیر میں کراچی پہنچنے والا ہے۔ اطلاعات کے مطابق کل کراچی میں نماز جنازہ کے بعد مریر کینٹ کے فوجی قبرستان میں جنرل مشرف کو سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں جنرل مشرف کا کردار مثبت اور منفی پہلوؤں کے ساتھ اجاگر ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہے گا۔ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف تھے جن کے خلاف غداری کا مقدمہ چلا۔ آرٹیکل 6 کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا گیا، لیکن یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ نہ پرویز مشرف اور نہ ہی ان کی فیملی پر مالیاتی کرپشن کا کبھی کوئی الزام نہیں لگا۔ دور اقتدار ان کا 9 سال پر محیط تھا، مگر اس کے دوران نہ ان پر نہ ان کے خاندان کی کسی شخصیت پہ بلکہ خاص طور پہ ان کا خاندان، ان کے صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی نے تقریباً گمنامی کی زندگی گزاری، بنا کسی پروٹوکول کے اور کسی سرکاری مراد سے قطعی طور پہ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ بطور فوجی سربراہ مملکت جنرل مشرف اپنے 9 سالہ دور میں اچھی بری داستانیں چھوڑ گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا حکمراں گزرا ہو جس کے پاس پرویز مشرف جتنے لامتناہی اختیارات اور بے پناہ طاقت کے ساتھ صفر اپوزیشن نہیں ہو۔ اگر وہ چاہتے تو پاکستان کی قسمت بدل دیتے، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ پرویز مشرف نے وہ سب کچھ کیا جو ایک آمر کرتا ہے اور وہ سب کچھ کرنا چاہا جو ایک لیڈر کرنا چاہتا ہے۔ پرویز مشرف مخالف عوامی جذبات کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب انہوں نے 12 اکتوبر 1999 کو ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور نواز شریف کو طیارہ سازش کیس میں جیل بھیج دیا۔ مگر نواز شریف کی مخاصمت کی کئی وجوہات تھیں جن کا اظہار اکثر کرتے رہتے تھے، بارہا اس کا ذکر رہتا تھا۔ ویسے تو پرویز مشرف کا دور متنازع اور اختلافی فیصلوں سے بھرا پڑا ہے، مگر ملک میں طاقتور بلدیاتی نظام اور میڈیا کے عروج کے حوالے سے پرویز مشرف کا دور سنہری عہد قرار پاتا ہے۔ بہرحال ان کے اقتدار کے خاتمے کی پہلی سیڑھی 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کو قرار دیا جاتا ہے، جس کے تحت عدلیہ اور میڈیا پر قدغن لگائی گئی۔ جنرل مشرف نے خود 3 نومبر کے اقدام کو غیر آئینی تسلیم کیا اور ساتھ ہی اپنے ناقدین کو ان وجوہات پر غور کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ بھارت سے مذاکرات اور واجپئی سے مفاہمت کو پرویز مشرف کی ایک بڑی کامیابی کہا جاتا ہے، لیکن کارگل کا معاملہ اور 9/11 کے بعد امریکی اتحادی بننا، 3 نومبر کی ایمرجنسی، مقبوضہ کشمیر کی خود مختاری کا متنازع فارمولہ، اکبر بگٹی اور لال مسجد آپریشن اور کراچی میں 12 مئی کے واقعات نے ان کے حوالے سے عوام میں نفرت کے بیج بوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے اپنے سیاسی فیصلوں پر نہ صرف عوام میں خود احتسابی کی بلکہ کسی فوجی حکمراں کی جانب سے غلطیاں تسلیم کرنے کی روایت بھی قائم کی۔ 9/11 کے بعد امریکہ کے اتحادی بننے کو انہوں نے پاکستان کی سلامتی اور بقا کو خطرے میں ڈالنے سے تشبیہ دی۔ ہر حکمراں کی طرح پرویز مشرف کے عروج و زوال میں بھی ان کے وزیروں، مشیروں، معتمدین کا اہم کردار رہا۔ ریفرینڈم کے ذریعے عہدہ صدارت انہوں نے خود حاصل کیا، جبکہ انہیں وردی میں تاحیات صدر مملکت بنانے کے مشورہ ان کے اتحادیوں نے دیا۔ مختلف دھڑوں کو جوڑ کر کنگز پارٹی بنانے والے جنرل مشرف نے اپنی زندگی میں ہی NRO کو غلطی تسلیم کر کے قوم سے معافی مانگی اور گمراہ کن فیصلے پر آمادہ کرنے والے اتحادیوں کے ناموں سے بھی پردہ اٹھایا۔ سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانے والے جنرل مشرف نے بلوچستان میں فوجی آپریشن کو اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے بھرپور دفاع کیا۔ مسجد آپریشن کے موقع پر جنرل مشرف نے ریاستی طاقت کو نہ صرف بے دریغ استعمال کیا بلکہ ایک باوردی حکمراں کی حیثیت سے اپنے جاہ و جلال کا اعلانیہ اظہار کیا، جس کی وجہ سے عوام کی بڑی تعداد ان سے متنفر ہو گئی۔ پرویز مشرف ایک عشرے حکمرانی کے باوجود کئی مواقع پر ڈپلومیسی سے نابلد نظر آئے۔ عالمی رد عمل یا پاکستان کے خارجہ تعلقات کو نظر انداز کر کے انہوں نے کئی مرتبہ لشکر طیبہ اور حافظ سعید سے اظہار ہمدردی بھی کیا۔ بلا شبہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان امریکہ سمیت عالمی طاقتوں کی مجبوری بن چکا تھا۔ وہ جیسے چاہتے پاکستان کو سنوارتے اور اداروں کو طاقتور بناتے، لیکن متعدد مواقع پر ان سے سنگین غلطیاں سرزد ہوئیں جو انہوں نے تسلیم بھی کی، اور مورخ ان کی غلطیوں پر برسوں لکھتا رہے گا۔ ایوان صدر میں ایک انٹرویو کے دوران جب میں نے پرویز مشرف سے سوال کیا کہ انہیں کبھی یہ خیال آیا کہ وہ اپنی من موجی زندگی گزارے، تو انہوں نے کہا کہ انہیں طاقت اور دولت کی ہوس نہیں، لیکن پرامن انتقال اقتدار کے لیے انہیں بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ خیال رہے جنرل مشرف پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سرکاری پروٹوکول کے ساتھ گارڈ آف آنر کے ساتھ رخصت ہوئے، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں انہیں غداری کے مقدمے کے دوران طبی بنیاد پر بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی۔